ہم نے اس پروگرام کو جو ہے اسٹارٹ کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان ڈیپتھ جو ہے ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو صرف ہسٹری کے طور پہ ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے سمجھیں اور اس سے نصیحت لینے کی ہم کوشش کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم ساروں کے لیے جو ہے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل جو ہے زندگی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہر اس انسان کے لیے جو آخرت پر یقین کرتا ہے، جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جو میرا ذکر بار بار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثال، ایک نمونہ اور ایک بہترین جو ہے ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا موضوع قرآن ہے، لیکن اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کتنے پرفیکٹ ہوں گے۔ جو انسان ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے تو وہ خود اپنے آپ میں کتنا جو ہے پرفیکٹ ہوگا، کیونکہ آپ کی کلچرل ویلیوز جب چینج ہونا شروع ہوتی ہیں، جب آپ کے پاس دوسرے کلچرز کا انفلوئنس آنا شروع ہوتا ہے، جیسے آپ کے پاس دوسرے کلچرز کا انفلوئنس آتا ہے، آپ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کچھ آلٹر کرتے ہیں، پھر اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ جیسے آپ ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، مسلمان کرسچن ساتھ رہتے ہیں اور دوسرے مذاہب ساتھ رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی ادھر سے چلی گئی، کچھ ادھر سے ادھر آ گئی اور پھر ایک مکسچر۔ لیکن جب آپ کے پاس نہ کچھ آ رہا ہے نہ کچھ جا رہا ہے، آپ ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں پہ مطلب آپ کو پاس کوئی انفلوئنس زیادہ نہیں آ رہا، اسی لیے وہ 80% وہ ایریا جو تھا نا ٹرائبل تھا۔ میکسیمم میجورٹی آف پیپل جو ہے مونوتھیزم کو چھوڑ چکی تھی اور یہ پولیتھیزم میں جو ہے پڑ چکی تھی۔ تو ان کا جو بڑا خدا جو ان کو بنا رہے تھے، جو پتھر کی مورت جو سب سے بڑی تھی وہ تھی قبل کی، اور یہ کعبۃ اللہ کے ٹاپ پہ جو ہے رکھا جاتا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سارے جو ہے آئیڈلز کا سردار ہے، اور اس سے یہ جو دعائیں مانگتے وہ کس چیز کی مانگتے؟ برسات کی مانگتے اور جو ہے فرٹیلٹی کی جو ہے دعائیں۔ یہ سب وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچا، مطلب اتنا بگاڑ کیسے آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دماغی طور پر کسی بھی غائب چیز کو قبول نہیں کرتا اتنی آسانی سے۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کرا، اس کو آہستہ 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 اپنے عقائد کے اندر ایسی چیزیں شامل کرنا شروع کر دی۔ او اچھا، یہ اس پتھر کی وجہ سے ہوا، اچھا یہ فلاں بزرگ تھے ان کی وجہ سے ان کی کرامات ہیں، اچھا وہ بزرگ تو نکل لیے، اب کیا ہوگا، اب وہ کرامات، ارے بھائی ایسا کرو ان کی بزرگ کی شکل بنا کے رکھ لو، اب ان کی بزرگ کی شکل بنا کے رکھ لی۔ اب اگلے آنے والی نسلوں نے کیا کرا، انہوں نے کہا بھائی کوئی بہت انپورٹنٹ چیز ہے، اس کی شکل کے اوپر جو ہے وہ تسبیحات شروع ہو گئیں، پھر اس سے جو ہے مانگنا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ کرتے 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 اب شک مطلب وہ جو اصل چیز تھی اس کو بھول گئے، اور وہ جو بزرگ تھے وہی سب کچھ بن گئے۔ تو یہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بزرگ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن میں صرف یہ راستہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اس راستے پہ چلنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. I hope you all are doing well with the best of health and iman, and I welcome you all in our today's amazing session جس میں ہم آج کی ہماری نئی سیریز جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا نام ہم نے دیا ہے سیرہ سیریز۔ ایز یو آل نو، ہم جو ہے یوٹیوب پر چینل رن کرتے ہیں with the name قرآن پوڈکاسٹ بائی ہارون صدیقی۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو نہیں چیک کیا ہے تو ڈو چیک آؤٹ، اس میں بہت امیزنگ کنٹینٹ جو ہے ہم نے بڑی ریسرچ کے بعد جو ہے اپلوڈ کیا ہے۔ ویڈیوز کو دیکھیں، اگر ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں اور جو ہے چینل کو سبسکرائب کر رکھیں اور امیزنگ جو ہے کنٹینٹ کے لیے۔ تو آج کی پروگرام کی نوعیت ہے وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے سامنے بریف کر دوں۔ اب تک آپ نے ہم کو دیکھا سورتوں کے جو ہے تفسیر اور جو ہے ریسرچ پیش کرتے ہوئے، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے ہوئی ہے، تو اس کی نوعیت سے ہم نے اس پروگرام کو جو ہے سٹارٹ کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان ڈیپتھ جو ہے ہم سٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو صرف ہسٹری کے طور پہ ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے سمجھیں اور اس سے نصیحت لینے کی ہم کوشش کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا،
کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم ساروں کے لیے جو ہے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل جو ہے زندگی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہر اس انسان کے لیے جو آخرت پر یقین کرتا ہے، جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جو میرا ذکر بار بار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثال، ایک نمونہ اور ایک بہترین جو ہے ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں جو آیا ہوں دنیا میں وہ گڈ کیریکٹر کو جو ہے صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کتنے پرفیکٹ ہوں گے. جو انسان ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے تو وہ خود اپنے آپ میں کتنا جو ہے پرفیکٹ ہوگا. تو اسی لیے جو ہے بار بار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے، ہسٹری کی غرض سے نہیں، ہسٹری تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام جو ہے رکھتی ہے. تو انشاءاللہ آج کی جو کلاس کی نوعیت ہے اس میں جیسا کہ ہم نے ایڈورٹائز کیا کہ ہم الرحیق المختوم، ون آف دی بیسٹ جو سیرت والی بک ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے، اس کا واک تھرو ہم کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی سرسری طور پہ اس کو پڑھیں گے، اس سے جو نکات ہم ریسرچ کے طور پہ یا ہمارے ذہن میں اس سے جو باتیں آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ جو ہے اس کو اینالائز کریں اور اس کو جو ہے پکڑنے کی کوشش کریں. ہم یہ ریکمینڈ ضرور کرتے ہیں کہ آپ ہمارا سیشن تو سنیں ہی لیکن ایک عادت یہ بھی بنائیں کہ آپ خود سے ان کتابوں کا مطالعہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ذہن یونیک بنایا ہے، ہر ایک کا ریسیونگ پرسیپشن جو ہے الگ ہوتا ہے. تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ باتیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا اور ہمارے اندر جو باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تو پہلے آج کے اس سیشن کی جو کتاب ہے اس کی تھوڑی بریفنگ ہم کریں گے کہ اس کے آتھر کون ہے، اس کے رائٹر کون ہے، ان کی جو ہے لائف ہسٹری کیا ہے اور یہ کتاب کیسے جو ہے انہوں نے لکھی. پھر اس کے بعد ہم عرب قومیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والا جو عرب تھا وہ کیسا تھا اور وہاں پر ماحول اور معاملات کیسے چل رہے تھے اس پہ نظر ڈالیں گے ہم انشاءاللہ. اگلی آواز ہم سنیں گے ہارون بھائی کی. میں ریکویسٹ کروں گا ہارون بھائی سے کہ وہ اپنی آڈینس کا ویلکم کریں اور اس ہمارے اس نئے کوشش میں، نئی سیرہ سیریز میں ہمارے لیے کچھ موٹیویشن والی باتیں جو ہے رکھیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ عماد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، آپ سب لوگوں کو سلام اور خوش آمدید قرآن پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن سے باتیں اور قرآن کی باتیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کی بات کرنا ممکن نہیں ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل کامل نمونہ ہے اور ان کی زندگی ہی قرآن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث، ایک روایت جو ہے وہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسے کنیکٹ کریں گی یا کیسے بیان کریں گی، تو انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ قرآن کا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، کیسے پڑھا اور قرآن کو آگے کیسے بتایا لوگوں کو. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم مطلب جیسے ابھی ہم اس کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے تحقیق کے بعد ایک کتاب کو پک کیا کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے کیا سمجھا کہ کتاب کس نے لکھی اور کیوں لکھی ہے. اب یہ کتاب جو ہے اس کے جو مصنف ہیں صفی الرحمان صاحب، تو ہم نے ان کے بارے میں تحقیق کری کہ یہ کون صاحب تھے، انہوں نے کہاں پیدا ہوئے اور ان کے پاس کون سی تعلیم تھی اور کس وجہ سے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس کے بعد پھر ہم نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا. تو اسی طرح سے جب ہم قرآن کو ٹچ کرتے ہیں، کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں،
تو قرآن پہ بلیو کرنے سے پہلے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بلیو کرنا ضروری ہے. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون تھے اور وہ کیوں جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور کہاں سے جو ہے وہ قرآن کو لے کر آئے. تو دوستو ربیع الاول کے حساب سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم جو ہے اس چیز کو باقاعدہ طور پر ڈسکس کریں, اپنے سامنے رکھیں, کوشچن آنسر کریں. یہ ایک لمبی سیریز بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کوئی 5, 10, 15, 20 منٹ میں ہم طے نہیں کر سکتے, اس کو کور نہیں کر سکتے اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنا سوچنا چاہیں. ایک موضوع ہم نے جو سوچا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ 63 جو ہے وہ ایسی پوائنٹس نکالیں جو امپورٹنٹ ہوں. لیکن ہم جب بھی پوائنٹس نکالنے بیٹھے تو 63 کیا 6300 پوائنٹس بنتے چلے گئے. تو اس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم کوئی 63 پوائنٹس کی لسٹ بنا کے اس کو ڈسکس کر سکتے. بہرحال الحمدللہ استاد عماد کی محنت اور محبت کی وجہ سے ہم یہ سیشن کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس سیشن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کی زندگی, ان کے اعمال, ان کی سنتیں, ان کی احادیث کے بارے میں جاننا سمجھنا, اور اس کو ان چیزوں کو قرآن سے ریلیٹ کرنا. کیونکہ ہمارا موضوع قرآن ہے, لیکن اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ضروری ہے. تو جیسے قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ کو عربی کا الفاظ کو جاننا ضروری ہے, اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی, ان کے حالات, ان سب چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کتاب جو ہے, اس کتاب کے کافی ابواب ہیں اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس کے ابواب کے حساب سے آگے آگے چلیں. تو اس کتاب کی تھوڑی سی تاریخ یہ ہے کہ صفی الرحمان صاحب نے 1973 میں آئی تھنک ایک جو ہے کمپٹیشن ہوا تھا سعودی عرب میں, اور وہ سیرہ کمپٹیشن تھا, یعنی کہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان کی سوانح حیات لکھنے کا, ان کے اوپر ایک کتاب لکھنے کا کمپٹیشن تھا, جس میں کوئی 100-200 کے قریب انٹریز تھیں. یعنی کہ 100-200 لوگوں نے اپنی اپنی تالیف, اپنی اپنی رائٹنگز, اپنی اپنی بکس جو ہے اس کمپٹیشن میں بھیجی تھیں. اور صفی الرحمان صاحب کی بک جو ہے وہ فرسٹ پرائز ونر تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی مکمل جامع اور ریفرنسز کے ساتھ تھی کہ مطلب اس کو فرسٹ پرائز ملا. اور یہ ایکچوئل عربی میں لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد اس کے متراجم ہوئے ہیں جو کہ ہندی میں بھی ہیں, انگلش میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی لے سکتے ہیں, اور ویسے انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, اور استاد عماد کے پاس اس کے انگلش ورژن کا PDF وغیرہ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. تو ہم اسی کتاب کے حساب سے چلیں گے, کیونکہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس کتاب کے میں جو باب ہیں ان بابوں کو ہم پڑھتے چلے جائیں, ان کو دیکھتے چلے جائیں. تو اس میں سب سے پہلا باب جو ہے وہ یہاں پر جس جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یعنی کہ عرب, سینہ رمائے عرب جس کو بھی ہم کہتے ہیں, جس کو سعودی عرب اور ابھی جزیرہ نمایاں عرب بھی کہتے ہیں, اس علاقے کے بارے میں, اس کے حدود دربے کے بارے میں, کہ اس کے ارد گرد جغرافیکلی وہ کیسا علاقہ تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا انہوں نے محل وقوع بیان کیا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اگر میپ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا سعودی عرب کا ایریا, اور اس کے ساتھ آپ کو نیچے جو ہے وہ یمن نظر آئے گا, سائڈ پہ آپ کو جو ہے وہ عمان اور UAE وغیرہ نظر آئیں گے, اور اوپر جو ہے آپ کو جارڈن نظر آئے گا, اور لیفٹ اور رائٹ پہ جو ہے آپ کو ایک طرف جو ہے وہ ایجپٹ نظر آئے گا, فلسطین ہے, ایجپٹ ہے, اور دوسری طرف آپ کو عراق, ایران, دوسرے سارے ایریا نظر آئیں گے. لیکن 3 طرف پانی ہے ٹیکنیکلی, اور ایک طرف جو ہے وہ خشکی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ایک زبردست سا ایسا موتی سا بنتا ہے کہ جو کسی لڑی میں لٹکا ہوا ہے ٹیکنیکلی, اور اس کے 3 طرف پانی ہونے کی وجہ سے جو لوگ زمینی راستے سے سفر کرتے ہیں وہ اوپر سے آتے ہیں, فلسطین سے اور جارڈن سے آتے ہیں, اور ادھر سے ترکی سے اور عراق سے نکل جاتے ہیں, وہ نیچے نہیں آتے. تو میں نے ایک دفعہ ایک جس کو ٹائم لیپس ویڈیو کہتے ہیں کہ 1000 ایئر کی ٹائم لیپس ویڈیو دیکھی تھی کہ کس طرح سے جو حکومتیں ہیں وہ بن رہی ہیں, بگڑ رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں, ان کی باؤنڈریز جو ہے وہ بہت تیز سپیڈ سے جو ہے 10 منٹ میں وہ پورا وہ ایسے دکھاتے ہیں, چھوٹا بڑا ہو رہا, چھوٹا بڑا. تو انٹرسٹنگلی جو نیچے کی جو ایریا تھا سعودی عرب کا, اور جو نیچے کا جو ایریا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی تھا, وہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا,
کیونکہ جو آ رہا تھا وہ اوپر سے آ رہا تھا، جا رہا تھا، اس کی حکومت اوپر بن رہی تھی، ادھر عراق میں، ادھر جو ہے کہ فلسطین میں، اور ادھر ان ایریاز کے اندر، اور رومنز آئے، اور جو ہے بیزنٹائنز آئے، اور سب آئے اور گئے، سی چیزیں چل رہی ہیں. یہ ایریا جو ہے نیچے، یہاں کوئی آ ہی نہیں رہا، یہ ریگستان ہے، یہ عرب ہے. تو یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے، کوئی ڈیزرٹ میں نہیں جانا چاہتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی مطلب اللہ کی قدرت دیکھیے آپ، کہ اوپر سب کچھ چل رہا ہے، نیچے یہاں پہ جو لوگ تھے وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو لوگوں کو، اور جو ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور یہ مطلب ان کی جو کلچرل ویلیوز تھیں 80-90% وہ جیسے ان کو چھوڑ کے گئے تھے. کیونکہ آپ کی کلچرل ویلیوز جب چینج ہونا شروع ہوتی ہیں، جب آپ کے پاس دوسرے کلچرز کا انفلوئنس آنا شروع ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کے پاس دوسرے کلچرز کا انفلوئنس آتا ہے، آپ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کچھ آلٹر کرتے ہیں، پھر اپنے ساتھ ملاتے ہیں. جیسے اب ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، مسلمان کرسچن ساتھ رہتے ہیں، اور دوسرے مذاہب ساتھ رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی ادھر سے چلی گئی، کچھ ادھر سے ادھر آ گئی، اور پھر ایک مکسچر. لیکن جب آپ کے پاس نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، آپ ایک ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ مطلب آپ کو پاس کوئی انفلوئنس زیادہ نہیں آ رہا، اسی لیے وہ 80% وہ ایریا جو تھا نا ٹرائبل تھا. مطلب وہاں پہ کوئی ایک جو ہے بڑی حکومت نہیں تھی، چھوٹے سے ٹرائبس تھے. اور وہ ٹرائبس کی جو تھی آپس کے اندر بس ایک کبھی وہ ایک اس سے مل گیا، وہ اس سے مل گیا، اور پھر ایک الائنس بنایا، اور تیسرے کے خلاف چلے گئے، اور 3 نے الائنس بنایا، اور چوتھے کے خلاف چلے گئے. تو بس وہ یہی 200-400 سال سے اسی طرح سے ان کا سلسلہ چل رہا تھا. لیکن ایک حقیقت جو بہت امپورٹنٹ ہے جغرافی کے حساب سے وہ سمجھنے کی، وہ یہ کہ یمن کا جو ایریا ہے، جو نیچے کا ایریا ہے، تاریخی اعتبار سے، میں اگرچہ کوئی بہت بڑا تاریخ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں تاریخ کو قرآن کے حساب سے دیکھتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے اس جگہ کی، اس تاریخ کے بارے میں. تو یمن کا جو ایریا ہے وہ بہت پہلے سے ہی ایک اسٹیبلش کلچرل ایریا تھا. اور جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بات کی ہے، کہ انہوں نے ایک ملکہ جو تھیں ان کو ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا، ان کو دعوت دی اسلام کی. تو اس وقت وہ ملکہ جو تھیں ان کے بارے میں جو کنورسیشن ہوتی ہے، وہ عمومی قیاس یہی ہے کہ وہ ملکہ یمن کی تھی. اور یمن اپنے طور پر تاریخ اعتبار سے ایک بہت رچ ہسٹری کا ایریا ہے. یمن کے ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ سمندر ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ بہت تھوڑا سا سمندر یا پانی کا حصہ ہے، اور افریقہ ہے. تو اگر آپ سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ سویلائزیشن جو ہے، ہیومن سویلائزیشن کا آغاز افریقہ سے ہوا. سائنس، آج کی سائنس جو ہے ایک طرح سے اس کا ایک تھیوری یہ بھی ہے. اور جو یمن کا ایریا ہے وہ رائٹ نیکسٹ ٹو افریقہ اس طرح سے ہے کہ جو بیچ میں چھوٹا سا سمندر کا حصہ ہے، اگر اس کو کراس کر لیا جائے تو اس طرف پورا افریقہ ہے، جہاں پہ آپ کو پورے قدیمی جو ہے نا آثار ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے افریقہ میں اہرام مصر اس طرف ہیں، تو اہرام مصر سے ملتے جلتے جو پیرامڈز ہیں، جن کو ہم اہرام کہتے ہیں، پیرامڈز کہتے ہیں، وہ افریقہ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایجپٹ کہاں ہے؟ ایجپٹ کو اگر آپ ڈرا کریں تو ایجپٹ سے اوپر سے ہوتے ہوئے سیدھا وہاں سے یمن سے ہوتے ہوئے کہاں، مطلب اٹس سو فار، اور اس کے بعد سمندر ہے، اور پھر کراس کر کے. تو یہ محل وقوع کو جاننا ضروری ہے. تو یمن کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے. تو یمن کلچرلی طور پر ہمیشہ سے ایک الگ حیثیت میں رہا ہے. اور باقی کا جو ایریا ہے حجاز جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ درمیان کا ایریا جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا تھوڑا سا اوپر کا ایریا ریگستان کا ایریا، یہ سب تاریخی طور پہ ایک الگ مملکت یا ایک الگ علاقے کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اگر ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ تو مطلب ہم اس پہ مہینوں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہسٹری کے حساب سے تو بہت رچ اور بہت اہم ایریا ہے. اچھا، ایک چیز جو میں نے کہیں ایک جگہ پڑھی تھی، اور مجھے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا، لیکن اس کی جو ایک تھوڑی سی مجھے جھلک نظر آئی ہے، وہ اس کتاب میں بھی نظر آئی ہے، اور میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ مکہ میں، مکہ المکرمہ کے پاس جو جگہ تھی جہاں پہ حرم ہے اب، تو وہاں پہ جب زمزم کا پانی نکلنا شروع ہوا، تو پانی کے نکلنے کی وجہ سے وہاں پر کیا ہوا کہ کچھ چرند پرند بھی آ گئے. اس سے پہلے یمن کے علاقے میں کوئی ایک بہت بڑا ڈیم تھا،
اور وہ جو ڈیم ایک ایسا پانی کے ذخیرہ تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ کھیتی کرتے تھے اور اپنی زمینوں کو سیراب وغیرہ کرتے تھے. تو وہ کچھ زلزلہ آیا یا کچھ ارتھکوئک ہوا یا پانی کا پریشر ہوا اور وہ ٹوٹ گیا, اور وہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ٹریول کرتے ہوئے کسی دوسرے علاقے کی تلاش میں جا رہے تھے کہ جب وہ اس جگہ کے پاس سے گزرے جہاں زمزم ہے, 2-3 پہاڑ یا 2-3 فرلانگ یا 2-3 مائل دوسری طرف تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے جو ہے وہ اوپر ہوا میں اڑ رہے ہیں. اس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ 2 کام ہو سکتے ہیں, یا تو یہاں پہ کچھ اور کوئی گوشت یا کوئی ایسی چیز ہے یا کچھ پانی کا سلسلہ ہے. تو وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے, ان کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ زمزم یعنی کہ پانی کا جو ہے ایک چھوٹا سا کنواں ہے اور ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے. اچھا, اب یہ سٹوری میں نے سنی ہے کہیں, مجھے اس کی اوتھینٹسٹی بالکل نہیں پتا, لیکن میں اس کو بس آپ کو آگے ویسے ہی بیان کر رہا ہوں, اور آپ مطلب اس کو صرف سمجھنے کی تھوڑی سی دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اینی وے, تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے کیا کہتے ہیں اپنے اجازت لی, پانی پیا اور وہاں پہ سکونت اختیار کی. تو یہ قبیلہ جو تھا یہ یمنی قبیلہ تھا, اور اس طرح سے اس جگہ پہ قریش اور اس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے قبائل تھے ان کا آغاز ہوا. تو میں یہ بک جب پڑھ رہا تھا تو اس بک میں قریش کے قبائل کے حساب سے بھی جو ہے انہوں نے صفی صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس وقت کون کون سے لوگ تھے, کتنے قبائل وہاں پہ آباد تھے. تو وہاں پہ بہت سارے قبائل آباد تھے, لیکن ان میں سے اکثریت کا تعلق جو بتایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے یمن سے جڑتا ہے جا کے, جس میں عدنی قبائل بھی تھے, جو کہ عدن ایک بہت ہی مشہور اور بڑا شہر ہے یمن کا. تو اس قصے کی تھوڑی سی اوتھینٹسٹی اس طرح سے معلوم ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ 100% صحیح ہو, لیکن یہ کہ معلوم ہوتی ہے. تو یمن کا اس ایریے کے اوپر ایک بہت ایفیکٹ ہے, اور ایفیکٹ رہا ہے پریویسلی بھی. تو اب آگے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری تھوڑی سی جغرافی کی بات ہو گئی کہ کس جگہ پہ ہے اور کیا ہے. باقی موسم اور جگہ کے حساب سے تو بہت سخت موسم ہے, انتہائی سخت موسم ہے. گرمی یعنی کہ صحرائے عرب ہے, صحرا ہے, اور صحرا کا مطلب یہ کہ جہاں کوئی چیز نہ اگتی ہے نہ پھلتی ہے پھولتی ہے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ریت کے علاوہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صحرا کے اندر اتنا ایک انٹلیکچوئل ایک شخص کو پیدا کیا جس نے دنیا کی تاریخ کے اندر ایک مطلب دنیا کی تاریخ بدل دی. تو یہ بھی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک جو ہے نا وہ قدرت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیں, یا اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پسند کر لیں, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے شہر میں ہوں, کسی بڑی جگہ پہ, کسی بڑے کاروبار میں, کسی بڑے, آپ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو آگے لے کر آنے والی. جی مات بھائی, تو ان قبائل کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے کہ ہم نے حدود دربے کے بارے میں تو یعنی کہ جغرافی کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیا, تو قبائل کے بارے میں آپ بتائیے. ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی, ہم دیکھ رہے ہیں عرب ادیان اور مذاہب. تو یہ والا ٹاپک ہم ابھی لے رہے ہیں, ادیان اور مذاہب. یعنی ہمیں اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ کس کی عبادت کر رہے تھے, اور وہاں کتنے قسم کے جو ہے الگ الگ قبیلے, یا ایسے بولیں کہ الگ الگ مذہب کے ماننے والے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں جتنے لوگ رہتے تھے عرب میں, majority of people they were involved in polytheism. وہ جو ہے شرک میں مبتلا تھے, اور یہاں تک کہ یہ بتایا جاتا کہ عرب کے اندر جو مکہ ہے, مکہ میں جو بیت اللہ ہے کعبہ کے اندر 360 آئیڈلز جو ہے پلیس کیے تھے ان لوگوں نے. ہر دن کا ایک ان کا نیا خدا تھا, اور ان سارے 360 جو ہے آئیڈلز میں جن کو یہ بڑی اہمیت دیتے اور جن کو یہ بڑا جانتے, وہ جو ہے 4 خداؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے: ہبل, لات, عزا اور منات. اور ان آئیڈلز کا نام جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی جو ہے مینشن کیا ہے. تو تھوڑا سا ہم جانتے ہیں ہبل کون ہے, لات کون ہے, عزا کون ہے اور منات. تو ہبل کے بارے میں بتایا جاتا ہے, considered the chief idol. ہبل was placed on top of the Kaaba. It was believed to have control over rain and fertility. پہلے کا جو سورس تھا, جو انکم کا سورس یا بزنس جو تھا, اکثر لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرتے,
बकरियां चराने का जो है काम करते, या यहाँ का सामान दूसरे इलाके में ले जाते, बेचते, और फिर वहां से परचेज करके वहां का सामान यहाँ लाकर बेचते। तो उनका जो सबसे बड़ा खुदा था जिनकी वो इबादत करते, ये सारे डिविएट हो चुके थे, ये सारे जो है मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है मोनोथिज्म को छोड़ चुकी थी और ये पोलिथिज्म में जो है पड़ चुकी थी। तो इनका जो बड़ा खुदा जो इनको बना रहे थे, जो पत्थर की मूरत जो सबसे बड़ी थी, वो थी हुबल की, और ये काबतुल्लाह के टॉप पे जो है रखा जाता, और बताया जाता है कि ये जो है सारे जो है आइडल्स का सरदार है, और उससे ये जो दुआएं मांगते वो किस चीज की मांगते, बरसात की मांगते, और जो है फर्टिलिटी की जो है दुआएं। दूसरा था अल्लाह, वर्शिप्ड इन ताइफ, ये ताइफ के इलाके का खुदा माना जाता। अल्लाह वाज रिप्रेजेंटेड एज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये जो है फीमेल थी, ठीक है, गॉडेस जो है ये थी, और इसको जो है ये फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली के लिए जो है इबादत की जाती। उज्जा रिवर्ड एज अ गॉडेस ऑफ पावर एंड माइट। अल उज्जा's मेन श्राइन वाज लोकेटेड नियर मक्का, मक्का के आसपास उज्जा का जो है एक इबारत, या जो है आप ऐसे कहें कि एक उसका मकबरा बना हुआ था जिसकी ये जो परस्तिश किया करते। मनात एसोसिएटेड विद फेट एंड डेस्टिनी हैड हर श्राइन नियर यसरिब, मदीना के आसपास जो है मनात का जो है पुतला रखा हुआ था, और ये वहां उसकी इबादत जो है किया करते थे। और जैसे जो है इन्फ्लुएंस हुआ इन लोगों का दूसरे कल्चर का और आइडल वर्शिप का, तो इनका जो काबा के पास तवाफ करना था, हज और उम्रा, उसकी कैफियत भी जो है इन लोगों की ऑल्टर हो चुकी थी, बदल चुकी थी। ये जान लीजिए कि ये सारे के सारे अल्लाह को मानने वाले हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह को नहीं मानता, ये अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के साथ साथ इन लोगों ने इन दूसरे खुदाओं को अपना जो है मीडिएटर जो है बना लिया है, यानी मेरी बात पहुंचाने वाला ये आइडल है अल्लाह तक। तो ये इस तरीके से जो है इन लोगों ने कर लिया। जैसे आज के जमाने में हम खुद मुसलमानों के अंदर ये खराबियां फैली हुई है कि हम वसीले जो है बनाते हैं, हम जो है बाबाओं की और जो है दरगाहों के चक्करों में पड़ जाते हैं, और हम समझते हैं कि ये जो है बीच वाला काम करेंगे, ये हमारी दुआएं, ये हमारी मिन्नतें, ये हमारी जो है हाजतें अल्लाह तबारक तआला तक रखेंगे। तो ये बिल्कुल जो है गलत बात है, ये वैसी ही अक्कासी है जो अरब में जो है फैली हुई थी। तो इनका पिलग्रिमेज जो हरम के अतराफ जो है तवाफ वगैरह करना, ये भी बिल्कुल बदल चुका था। ये कर तो रहे थे, लेकिन खुदा के इंटेंशन से नहीं, ये आइडल वर्शिप की इंटेंशन से कर रहे थे। दूसरा ये कि बताया जाता है कि ये लोग जब तवाफ करते तो अपने कपड़े निकाल देते, यानी नंगे बदन होकर जो है ये चक्कर लगाया करते थे काबा का। नेचर ऑफ बिलीव, व्हाइल अरब्स बिलीव्ड इन अल्लाह एज द सुप्रीम क्रिएटर, अल्लाह को वो सुप्रीम क्रिएटर जानते, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने एसोसिएट कर लिया। वहां पर जुडाइज्म भी थी, यहूदी भी मौजूद थे। यहूदी मैक्सिमम जो मौजूद थे वो थे यसरिब में, यानी मदीना में, खैबर में और फदक में, और ये वहां जो है अपनी कम्युनिटी बनाकर रखते, ट्रेड वगैरह करते, और एक्चुअली ये इंतजार में थे कि हमारा एक जो है पैगंबर आएगा जो हमको अरब के ऊपर जो है हुकूमत दिलाएगा, और हम उसका सपोर्ट करेंगे और वो हमें जीत दिलाएगा। और इन देखिए रहन सहन में इन पर भी जो है इन्फ्लुएंस पड़ा था अरब का। बनी कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा, इन लोगों के साथ जो है ये ट्राइब्स बनाकर थे, और थोड़ा सा इनका भी जो है यानी इनके रिलीजियन में भी ऑल्टरेशन आई थी, लेकिन एक चीज में ये बड़े मजबूत और पक्के थे, वो था मोनोथिज्म। वो खुदा के अलावा, एक खुदा के अलावा दूसरे की परस्तिश हरगिज नहीं करते थे, ना ही इनके पास जो है आइडल वर्शिप। आज के भी जमाने में जहां यहूदी मौजूद है, उनका यही अकीदा है कि खुदा एक है, और खुदा के साथ शरीक करना किसी को, ये सबसे बड़ा जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह है। तो इनके पास भी ये सारा चल रहा था। क्रिश्चियनिटी भी उस वक्त मौजूद थी, ईसाइयत, लेकिन ये बिल्कुल कम तादाद में थे, और इनके अंदर भी ऑल्टरेशन आ गया था, और इन्होंने एक खुदा की इबादत को छोड़कर तीन खुदाओं का तसव्वुर जो है इन लोगों ने कर लिया, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। अब ये भी इन लोगों ने जरिया बनाया था कि ये मीडिएटर का काम करेंगे, जो बिल्कुल गलत था। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद इस्लाम जब आया, तो फिर इनको जो है अकीदे की दुरुस्तगी की ताकीद अल्लाह तबारक तआला ने करवाई। एक और वहां कबीला मौजूद था हनीफ के नाम से, हनीफ रिलीजियन के नाम से, जो पक्का कट्टर, अगर मैं बोलूं तो ये मुसलमान जो है कबीला था।
جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے, جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتے, جو ان آئیڈل ورشپنگ کو جو ہے بالکل حرام سمجھتے, جو ان ریچولز کو جو ہے بالکل غلط سمجھتے اور ان کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے. یہ بالکل کم تعداد میں تھے. انہی کی نسل میں سے آگے بڑھتے بڑھتے جو صحابیہ ہوئے ہیں, ایک صحابی کا نام ہے زید ابن عمر ابن نفیل. یہ انہی قبیلے, انہی خاندان میں سے آتے ہیں. ان لوگوں پر بڑے جو ہے ظلم و ستم کیے عربس نے, کیونکہ یہ ان کے کلچر کو نہیں مانتے تھے, یہ ان کے کلچر کو ریجیکٹ کرتے تھے, اور اس قبیلے والوں کو آئسولیشن میں جو ہے ڈالا گیا. ایک اور وہاں پر قبیلہ تھا جس کا نام تھا زورو ایسٹیرینزم. یہ جو ہے اس سے تعلق رکھتے, اور ان لوگوں کے اندر آگ کی عبادت, آگ کی پرستش کا جو ہے زور تھا. ان کے خداؤں کے نام بھی مینشن کیے گئے ہیں, تفصیل میں جائیں گے, تھوڑا سا ٹائم جو ہے ہمارا بڑھے گا تو میں آگے بڑھ رہا ہوں. بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے. اور ایک جو ہے قبیلہ تھا جن کو بتایا گیا اینیمزم اینڈ سپرسٹیشنز. یہ جن جنات وغیرہ میں بلیو کرتے. یہ جو ہے جادو ٹونا سپرسٹیشن وغیرہ, سوت سیئرز, کاہن وغیرہ, ان ساروں پر عقیدہ رکھتے. ایسٹرولوجی پر جو ہے یہ عقیدہ رکھتے. ٹھیک ہے, ستاروں کو دیکھتے, تقدیریں یعنی کاہنوں کے پاس جانا, اپنی باتیں جاننا ماننا, یہ سارا اس میں جو ہے یہ پھنسے ہوئے تھے. تو کنکلوژن ان ساری باتوں کا یہ نکلتا ہے کہ کتنی ڈائیورسٹی وہاں پر تھی, کہ لوگ مختلف الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, الگ الگ مذاہب میں بٹے ہوئے تھے, الگ الگ ان کے خدا جو ہے وہاں پر بنے ہوئے تھے. ان کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی آواز اونچی کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کو چنا جو بالکل ہی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, اور پھر ان کی زبان میں ایسی تاثیر دی اللہ کے ورڈز کے تھرو کہ انہوں نے ان سارے لوگوں کے اندر کی خرابیوں کو دور کیا اور اسلام کا پرچم جو ہے وہاں پر لہرایا. تو ہر میں یہ مختصر سا جو ہے میں نے اس کو کمپائلڈ کر کے پیش کیا. بک میں اگر پڑھیں گے تو بک میں آپ جو ہے 5 to 6 پیجز کا یہ چیپٹر ہے, جس میں آپ تفصیل سے دیکھ پائیں گے کہ کون سا قبیلہ اور کس جو ہے بت کی یہ پرستش کیا کرتے تھے. کیونکہ ہم سیشنز کو تھوڑا جو ہے کنسالیڈیٹڈ رکھ رہے ہیں تو میں اس کو سمرائز کر کے بتایا ہوں, لیکن ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ سیشن کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے الرحیق المختوم کتاب کا مطالعہ اپنے طور پر بھی آپ کریں. ہر بھائی آپ جو ہے اس میں اپنی بات رکھیے گا کہ یہ اتنے مذاہب وہاں ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے گڑبڑ لوگوں کی چل رہی ہے عقیدے میں اور جو ہے خدا کے تصور کو لے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عماد بھائی بہت ایکسلنٹ, آپ نے بہت ہی کم وقت میں اتنی بڑی بات کا احاطہ کیا. یعنی کہ صدیوں کی پہ محیط بات جو تھی, اور آلموسٹ جس پہ ایک پورا باب ہے کتاب میں, ایک چیپٹر ہے, اس کو آپ نے بڑی جلدی اور بڑے صحیح احسن طریقے سے اس کو کوزے میں بند کیا. اچھا, میرا جو تھوڑا سا ایک ہمیشہ سے ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان بحیثیت انسان چیزوں کو جو ہے وہ فزیکل فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی مثال میں نے ایسے بھی دی ہے کہ جب ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, چندہ اکٹھا کرنے جاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے, تو لوگ عمارتوں پہ اور فزیکل چیزوں پہ پیسہ دینا زیادہ سمجھتے ہیں بہتر بنسبت سروسز کے. یعنی کہ ہم مسجد کی جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی یہ آگے کی فرسٹ رو ہے, اس میں 10 مصلی کھڑے ہو سکتے ہیں اور 10 مصلیوں کی جگہ ہے, اور پہلے مصلی کی جگہ پر جو ہے وہ 2000 کی 5000 کی ہے, کون لے گا, ہاتھ کھڑا کرے. مطلب ہم اس طرح سے اس کو فزیکل فارم میں لوگوں کو بیچتے ہیں. آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ جب تک وہ دکھتا نہیں نا, آنکھ سے ہاتھ لگا کے محسوس نہیں کرتا نا اس کو, تو اس وقت تک کہ وہ اس چیز کو مان نہیں لیتا. اٹس ناٹ ایزی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہیومن نیچر ہے یہ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب ہے وہ غیب کیا ہے؟ وہ غیب جو نظر نہیں آ رہا, دکھ نہیں رہا ہے. یو کانٹ ٹچ اٹ. وہ جو غیب ہے اس کے اوپر ایمان لانا کہ ہاں بھائی ہے, یہ ایک بڑی جو ہے نا بہت بڑی بات ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد
आहिस्ता 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 चीजें जो है उस सिमत में चली गई जहाँ पे इन लोगों ने बुत बना लिए। और उन्होंने, वो क्या कहते हैं कि ये मतलब ये इमेज है, खुदा है, खुदा का इमेज है, ये खुदा की शक्ल है ये। तो चूंकि खुदा हमें नजर नहीं आ रहा है तो हम इसके सामने बैठ के बात करें। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, इस तरह की और बहुत सारी उनकी स्टोरीज होंगी जो हमें नहीं पता। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बचना है, अपनी ज़िंदगी में भी बचना है। और आप, ये जो किताब है उसका एक एक बहुत बड़ा सबक ये है कि किस तरह से चीज़ें आहिस्ता 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 आहिस्ता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितने बड़े पैगंबर थे, और उनकी जो औलाद, और उनके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इनाम दिया, और उनकी जो तौहीद थी, और उनके जो अमाल थे, उन सब को वो कहाँ, और उसके बाद आखिर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआशरे में आए हैं और वो जो कर रहे थे वो कहाँ, ये सब वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचा, मतलब इतना बिगाड़ कैसे आया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंसान दिमागी तौर पर किसी भी गायब चीज को कबूल नहीं करता इतनी आसानी से। तो इन लोगों ने भी क्या करा, उसको आहिस्ता 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 अपने अकायद के अंदर ऐसी चीजें शामिल करना शुरू कर दी। ओ अच्छा, ये इस पत्थर की वजह से हुआ, ओ अच्छा ये फलां बुजुर्ग थे उनकी वजह से उनकी करामात है। अच्छा वो बुजुर्ग तो निकल लिए, अब क्या होगा, अब वो करामात, अरे भाई ऐसा करो उनके बुजुर्ग की शक्ल बना के रख लो। अब वो उनकी बुजुर्ग की शक्ल बना के रख ली। अब वो अगले आने वाली नस्लों ने क्या करा, उन्होंने कहा भाई को भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी शक्ल के ऊपर जो है वो तस्बीहात शुरू हो गई, फिर उससे जो है मांगना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आप शिर्क, मतलब वो जो असल चीज थी उसको भूल ही गए, और वो जो बुजुर्ग थे वही सब कुछ बन गए। तो ये आमीन, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि कोई बुजुर्ग अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं सिर्फ ये रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस रास्ते पे चलने का नतीजा क्या निकल सकता है। तो उससे एहतियात बरतनी चाहिए, और ये इसके ये रिजल्ट है कि आखिर में अल्लाह सुब्हान ताला को नबी एक भेजना पड़ा कि इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में ही ये सब चीज़ें दाखिल कर ली। और इसी तरह से इसमें जैसे हमारा हज का जो तरीक़ाकार है वो पहले से मौजूद था। देखिए हम आज जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो दीन इब्राहिमी ही है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि तुम दीन इब्राहिमी में हो, तुम्हें, और ये दीन इब्राहिमी ही है। तो ये दीन इब्राहिमी होने की वजह से हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं उनको भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के उनकी उसके अंदर जो बिदात आ गई थी उनको दूर करा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नई चीजें, जो नया वर्जन इंट्रोड्यूस करा। अब उसके अंदर वर्जन है ना, शरीयत क्या है, एक वर्जन है। आपका आईफोन है, आईफोन के अंदर आपकी अपडेट आती रहती है कि नहीं, या आपका वो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड के अंदर अपडेट आती रहती है ना। तो जिंदगी में, दुनिया में ऐसे चलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, बुनियादी नुकात वही होंगे। आपका फोन भी जो होता है उसके बुनियादी बुनियादी काम उसका वही है, कॉल करना, रिसीव करना। अब तो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो इंटरनेट से कनेक्ट करना। लेकिन क्या है, जब नया वर्जन आता है तो उसके छोटे 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 से फीचर चेंज होते रहते हैं। कोई सिक्योरिटी का फीचर बढ़ गया, कोई आपको वॉलपेपर का फीचर बढ़ गया, इस तरह चीजें बढ़ रही होती हैं। तो शरीयत क्या है, इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इसहाक आए, ईसा आए, मूसा आए, ईसा आए, और तमाम अंबिया आए, और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। थोड़ी सी उस जमाने के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थोड़ी सी अपडेट्स करते रहे। वो अपडेट्स मौजूद हैं, लेकिन एक जो ब्रॉडर कैंपस है वो तो एक ही शरीयत है, वो तो एक ही उम्मत है, एक ही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम का ताल्लुक, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो उस वक्त के, उस जमाने के जो लोग थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए थे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही फॉलो कर रहे थे अपने तौर पर। जबकि वो बीच की चीजें भूल चुके थे, और उन्होंने उसके अंदर बेतहाशा जो है लगवियात शामिल कर ली थी, और बेतहाशा जो है असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो ये जो वसीला बनाने का चक्कर है ना, इसके चक्कर में बड़ी गड़बड़ होती है। अब अब मैं अभी एक चर्च में गया हुआ था, वहां पे तो उनका मैं लिटरेचर पढ़ रहा था। तो वो मैंने ऊपर जो टाइटल था वो मैंने देखा, जिस वजह से मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा हुआ था वन गॉड। तो हमारा नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि ये शिर्क करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार वन गॉड, क्योंकि इनके यहाँ भी चर्च के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ तबक़ात हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ अदियान यानी कि मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ जो है ना इनके भी, वो क्या कहते हैं उसको, फ़िरक़े हैं। मैंने कहा ये शायद कोई नया फ़िरक़ा है। मैंने पढ़ना शुरू किया तो ऊपर वन गॉड था, अब वो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि हम वन गॉड पे बिलीव करते हैं, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, वो वन गॉड जो है वो 3 फॉर्म में है, उसकी 3 शक्लें हैं, द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। मैंने कहा ये लो, मतलब अच्छा भला कॉन्सेप्ट, अच्छी बड़ी चीज चल रही है।
اچھا والا سب کچھ چل رہا ہے، اوپر سے نیچے لا کے آخر میں ایک لائن کے اندر جو ہے نا وہ گاڈ جو ہے نا اس کی 3 شکلیں کر دیا. ارے بھائی گاڈ کی یہ 3 شکلیں نہیں ہو سکتی. ون گاڈ ہے. That's it. There is no doubt about it. لیکن ان کے علماء نے ایسے سوچا، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یار یہ اس کو ہولی اسپرٹ کو کہاں فٹ کریں. وہ جبرائیل کی بات کرتے ہیں، اس کو کہاں فٹ کریں، چلو اس کو بھی ادھر فٹ کریں. اب یہ ان کو کہا تو یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ وہ اس کی ایک شکل تبدیل ہوئی ہوتے 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 اب وہ پورا ایک بن ہی گیا. ان کا سٹرکچر ایسا ہے جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں یا تثلیث کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ جو ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک فادر ہے یعنی کہ جو اوریجنل گاڈ ہے، پھر ایک سن ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر ایک جبرائیل ہیں جو اب یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے، یہ گاڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بات کہیں سے کہیں چلتے 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 آج یہاں تک پہنچ گئی نا. تو اسی لیے چیزوں کو خدا کے ساتھ تو مانگنے میں، اس سے بات کرنے میں، کسی کو کسی وسیلے کی کسی کی کوئی آپ کو اس سے ڈائریکٹ کلام کرنے میں جب بھی آپ وسیلہ یا کوئی چیز بیچ میں لائیں گے نا، اس کا نتیجہ کوئی ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہونے والا ہے. بہرحال تو یہ الحمدللہ بہت خوبصورت کتاب ہے یہ، اور اس کے اندر بے تحاشا جو ہے انفارمیشن موجود ہے. عماد بھائی اس میں ابھی ہم اسی چیپٹر تک رہیں گے آج انشاءاللہ، اور آہستہ 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 اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا ہم وہ پک اپ کریں گے، کیا کہتے ہیں، اپنے پیس کو. تو اور اس زمانے میں مدینہ میں یثرب کے اندر، یثرب اصل مدینہ کا جو لفظ مدینہ، ایک بات اور میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا مطلب ہوتا ہے شہر. تو نارملی عرب آپس میں جب الفاظ استعمال کرتے ہیں لفظ مدینہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب مدینہ مکہ مدینہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے. تو جو اصل نام تھا اس جگہ کا وہ تھا یثرب. تو جو یثرب جو تھا وہ جگہ کا نام تھا. وہاں پہ یہود تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کیونکہ دیکھیے یہودیوں کے پاس علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اتنے انبیاء گزرے ان کے پاس، ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، اور وہاں سے لے کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیسیکلی یہودیوں کے ہی نبی ہیں نا ایک طرح سے، کیونکہ وہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے ٹیکنیکلی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. ابھی بھی جو اگر آپ بات کریں ہمارے یہاں پہ جو یہودی علماء ہیں ان سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے رہبائی تھے. رہبائی ان کے یہاں ہمارے یہاں کیا ہے، جیسے مفتی ہوتا ہے، مفتی کو کہتے ہیں، مفتی سمجھ لیجئے آپ، یا آپ شیخ سمجھ لیجئے. اور وہ بس وہی تھے، اور وہ جو ہے اپنے ان کا ایک ڈفرنٹ فرقہ شروع ہو گیا. وہ اس کو ایسے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. بٹ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستے پہ رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دیے ہوئے جو میسج ہے اس کو فالو کر سکیں. تو یہ لوگ وہاں موجود تھے، ان کے پاس علم تھا، ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ کوئی آنے والا ہے، کوئی مسیحا آنے والا ہے. تو یہ اس لیے آلریڈی وہاں پہ جمع ہوئے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا ان میں سے آئے. دیکھیے ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں، تو علم تو ہے ان کے پاس. جس طرح سے ہمارے پاس قرآن ہے، احادیث ہیں، ہمارے پاس سنت ہیں، ان کے پاس بھی ہے نا. یہ انہی کو لے کر چل رہے ہیں کہ علماء نے بھی تحقیق کی ہے، چیزیں نکالی ہوئی ہیں. تو اسی طرح سے تو یہ وہاں پہ کسی اور اس میں نہیں تھے، یہ اس لیے گئے ہوئے تھے، اور پتہ تھا ان کو کہ یہ ہونے والا ہے somehow. جی مات بھائی. جی ٹھیک ہارون بھائی، اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. آج کا جو لائف لیسنس آپ لوگوں کے لیے ہے وہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، جس کے اندر آلریڈی امت مسلمہ جو ہے پڑھ چکی ہے. لیکن کلیئرلی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حامل ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. اللہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ نے کسی کو بحیرہ بنایا، نہ اللہ نے کسی کو سائبان بنایا، نہ اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا ہے کہ وہ بیچ میں رہ کر آپ کے اور اللہ کے معاملات کو جو ہے اللہ تک پہنچائے، یا اللہ کی باتیں آپ تک پہنچائے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. لیکن یہ ان کافروں کی بدمعاشی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ جو ہے باندھتے ہیں. تو اگر ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، یا کسی کو ہم جو ہے وسیلہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے کیسا مانگوں، میں اس سے مانگتا ہوں تو انہیں جا کے اللہ کے پاس میری سفارش کر دے گا، تو یہ خیالات بالکل نکال دیں. یہ عقائد جو ہے بالکل باطل ہے، شرک کے درجے تک
पहुंचाने वाले हैं। यही खराबियां अरब में थी, जिसको दुरुस्त करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। अब उनके आकर चले जाने के बाद किताब अल्लाह की हमारे पास मौजूद है, सीरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास मौजूद है। बार बार उसको विजिट करें, बार बार उसको देखें, उससे लेसन्स लें और अपनी जिंदगी और अपने हालात और अपनी कैफियत को जो है सुधारें। तो इसको हम हर में, अगर आपकी इजाजत हो तो हम वाइंड अप करते हैं। और सवाल, एक आध सवाल जरूर आखिर में ले लिया करें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। एक जैसे इन जनरल है, वरना आप लोग खुद से सवाल कर लीजिए, वरना उस्ताद इमाद किसी को भी नाम लेके खड़ा कर देंगे, खड़े हो जाएंगे। और चैट बॉक्स के थ्रू आप लोग जो है आप क्वेश्चन कर लें हमसे, या आप जो है अपना हाथ ऊपर कर दें तो मैं माइक आपका ऑन कर दूंगा। ये इनिशिएटिव हमने लिया है, सीरत को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे सेशन बढ़ते जाएंगे, इसकी रफ्तार और जो है कंटेंट और मजीद आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह। कुछ सवाल क्लासेस के ताल्लुक से या फीडबैक या आज के सेशन के ताल्लुक से तो जरूर आप लोग चैट के थ्रू लिखें या अपना हाथ ऊपर करें प्लीज। नहीं है, चलें। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने, समझने, सीरत को पढ़ने और समझने की कोशिश को कबूल करे, और इसी तरह हम सबको मिलजुल कर कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए रखे आमीन इंशाल्लाह, आमीन। अगला सेशन हमारा होगा फ्राइडे, जिसमें सूरह कहफ की हम तफसीर करेंगे। एवरी सैटरडे सीरत का जो है हम खुलासा सामने रखेंगे इंशाल्लाह। गुजारिश है कि आप लोगों को इसमें जोड़े और शरीक करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।